مرض کی نفس تک وہ سیگمنٹ ہوتا ہے. جی ہاں یہ ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. وہ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے, obviously نام سے پتہ چل جاتا ہے. ڈاکٹر عظیم جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, اور آج ہم بات کریں گے کس کے بارے میں؟ آج ہم ایگزیما کے بارے میں بات کریں گے, جو کہ ایک بڑا سیریس اسکن ڈیزیز ہے, اسکن ایشو ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ اچھا میں نے سیریس کہا تو ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک دم سیریس, بہت سیریس سی شکل بنا لی, میں ڈر گیا ایک دم سے جب میں نے موڑا نا منہ آپ کی طرف. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, ایگزیما ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کے بارے میں لوگوں میں اویئرنیس ہے, مطلب کوئی بھی اسکن کی ڈیزیز تو کہتے ہیں ایگزیما ہوگا, مطلب ایک بڑی کامنلی یوز ٹرم ہے آئی تھنک ایگزیما سے, بٹ آئی ایم شیور اس کی بہت سے مختلف اقسام بھی ہوں گی, بہت سے مائلڈ فارم بھی ہوگا, ہارڈ فارم بھی ہوگا. پہلے یہ بتائیں ایگزیما ہے کیا؟ دیکھیں ایگزیما جو ہے وہ اس لیے زیادہ ایک کامن ٹرمینالوجی ہو گئی ہے, یہ مشہور ہو گئی ایک ٹرمینالوجی, چونکہ یہ بہت زیادہ ہے اسکن کے ڈیزیزز میں. ایکنی کے بعد شاید ایگزیما از پرابلی ون آف دا ویری فریکوینٹ جو ڈیزیز ہے. ایگزیما کے مختلف اقسام ہیں. کچھ تو وہ ایگزیما ہوتا ہے جو کہ بچوں میں ہے, بچوں میں پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے, اور اکثر ان بچوں میں ہوتا ہے جس کو ایٹوپک ڈرمیٹائٹس بولتے ہیں. ان بچوں میں ہوتا ہے جن میں دمہ ہوتا ہے, اور ایک اسے کہتے ہیں ہم ہے فیور, یعنی جب یہ گندم کی کٹائی ہوتی ہے یا اس میں چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ دو چیزیں جن میں ہوں, اور ساتھ ہی ان کو کافی دفعہ ایگزیما ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اچھا, تو بچے وہ جن کو بہت الرجیز ہوتے ہیں, جن کی فیملی ہسٹری ہے الرجیز کی, ان میں ایگزیما کا چانسز ہوتا ہے. اور ان بچوں میں اکثر اگر آپ دیکھیں گے تو بچپن سے ہی ان کے منہ پہ سرخ نشان جو کہ خارش کرتے ہیں, اور ہلکی سی اوپر اسکیلنگ یعنی خشکی سی آ جاتی ہے, ریشز ہوتے ہیں. اب ریشز جو بڑی نان جنیرک سی ٹرم ہے, پتہ نہیں چلتا کہ ریش کا مطلب کیا ہے. جن لوگوں کو پمپلز ہیں وہ بھی اس کو ریش کہتے ہیں, جن کو پھوڑے پھنسی ہیں وہ بھی اس کو ریش کہتے ہیں. لیکن ریش جو اگر آپ ویسے کہیں تو ایگزیما کا جو ریش ہے وہ بڑا اسپیسیفک یہ ہوتا ہے کہ خشکی ہو جاتی ہے, ریڈنس ہوتی ہے وہاں پہ, اور خارش بڑی ہوتی ہے. اور اکثر ان بچوں میں جو ہوتی ہے خارش, وہ اکثر جو آپ کی کوہنیوں کا جو درمیانی حصہ ہے, یہاں پہ منہ پہ, گردن کے ارد گرد اور ٹانگوں کے پیچھے, یعنی جہاں جوڑ ہیں, جوڑ کے درمیانی حصے میں اچھا خاصا وہاں پہ اور انگلیوں کے درمیان اڑ جاتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ سورائسس کے حوالے سے بھی کہ وہ بھی انہی پرٹیکولر جو سورائسس اس سے الٹ سمجھنے ہوتا ہے کہ سورائسس جو ہے وہ کونیوں پہ ہوتا ہے, لیکن ایگزیما درمیان میں ہوتا ہے. سورائسس جو ہے اس میں تو بہت زیادہ تھک سکیلز ہوتے ہیں, یعنی وہاں کے جو سکیلز ہیں وہ بڑے سلور کلر کے, بڑے تھک قسم کے خشک ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ شاہ صاحب شیروانی بات کر رہا ہوں, ضلع راجن پور سے. شیروانی صاحب ضلع راجن پور سے بات کر رہے ہیں, خوش آمدید. کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے حسن بھائی, فاروق بھائی, یہ بات پوچھنی تھی کہ میرے چہرے پر ہیں یعنی کہ دانے ہو جاتے ہیں, کہ اس میں کہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور نشان پڑ جاتے ہیں. وہ ڈاکٹر خارش بھی ہوتی ہے جو ان داغوں میں؟ ہاں جی, خارش بھی ہوتی ہے, کبھی کبھی ہوتی ہے, یعنی کہ یہ پتہ نہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں. جب ٹھیک ہوتے ہیں کبھی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, جب خراب ہوتے ہیں تو بالکل. اور جسم پہ اور کہیں نہیں ہے, یہ صرف چہرے پہ ہے آپ کے؟ ہاں جی, ہاں جی. جسم پہ اور تو کہیں نہیں, صرف چہرے پہ ہے؟ ہاں جی, چہرے پہ اور کہیں پر نہیں ہے, چہرے پہ یعنی کہ گال پر خار پر ہے. جی بہت شکریہ شاہزیب صاحب. ابھی آپ کے سوال کا جواب ہونے لیتے ہیں. آپ جو پوچھ رہی تھے شاید یہی پوچھ رہے ہیں کہ کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس جو ہے کافی دفعہ مردوں میں خاص طور پہ جو شیونگ کریم استعمال کرتے ہیں اس سے کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس کا مطلب ہے کہ کانٹیکٹ ہوا, وہاں لگی کوئی چیز اور اس سے ایگزیما ہو گیا. بہت سارے کیمیکل جو ہمیں پتہ تو نہیں ہوتے کون سے کیمیکلز ہیں, ہم اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں وہ کیمیکل لگا تھا وہاں وہاں خارش ہونی شروع ہو گئی, سرخ ہو گیا, اور وہاں پہ خون نکلنے لگ گیا, اوپر سے کوئی چھلکے سے آگے. یہ ایک ٹپیکل سمٹم ہے کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس کی, کہ جس سے کانٹیکٹ الرجی کہہ لیں گے, کسی چیز سے کانٹیکٹ ہوا وہاں پہ الرجی ہوگی. کیمیکل سے مطلب کیمیکل آفٹر شیو ہے؟ جی, اب کیمیکل جتنی بھی ہم یوز چیزیں کرتے ہیں جس میں کہ آپ کا ہیئر ڈائی آ جاتا ہے, رنگ گورا کرنے والی کچھ کریمیں بھی آ جاتی ہیں, لیکن ہیئر ڈائی اس کی کلاسک ایگزامپل ہے کہ جب وہ لوگ جو ہیئر ڈائی استعمال کرتے ہیں رنگ بالوں کو کرنے کے لیے, جہاں جہاں وہ لگتا ہے وہاں پہ شدید خارش شروع ہو جاتی ہے, وہاں پہ الرجی جسے کہتے ہیں لوگ عام زبان میں ہو جاتی ہے, تو وہ کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس ہے. کافی دفعہ لوگوں کو جو خرادیے جس طرح ہیں, جو ایک ایئر میں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز آ جاتے ہیں ہائیڈرو کاربن کے, تو اس سے بھی الرجی ہو سکتی ہے. کچھ لوگ جب نئی پینٹ یا پالش ہوتا ہے گھر کے اندر تو اس سے بھی پورا چہرہ اور جو ایکسپوزڈ ایریاز ہیں وہاں پہ الرجی ہو جاتی ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان کو الرجی ہے, اور صرف چونکہ چہرے پہ ہے, پورے جسم پہ نہیں ہے, شاید کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس ہے, جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خارش ہوتی ہے, خون نکلتا ہے. تو یہ تو ایک تو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں.
اگر کوئی ایسی چیز یہ لگا رہے ہیں, کوئی کریم لگا رہے ہیں چہرے پہ جو کہ باڈی کے کسی اور پارٹ پہ نہیں لگ رہی, کافی دفعہ ایون مائسچرائزر جو ہوتے ہیں, اسی لیے میں نے صرف ویزلین کا کہا, چونکہ ویزلین بڑی بینائن سی چیز ہے, اس سے آپ کا گڑبڑ ہونے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن جو باقی مائسچرائزر ہیں کافی دفعہ ان سے بھی الرجی ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ نے لگایا تو وہ تراوت کے لیے, کوئی مائسچرائز کرنے کے لیے, لیکن ان تمام کریموں میں بھی الرجی کرنے کا ایک آنسر ہو سکتا ہے. پریکاشنری میجرز کیا ہونے چاہیے ایگزیما کے؟ ایگزیما کے پریکاشنری میجر, سب سے آسان پریکاشنری میجر جو ایگزیما کا ہے کہ جو ہی ایگزیما ہو فوری طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کریں. اس لیے کہ جب آپ ٹریٹمنٹ شروع نہیں کرتے بہت عرصے تک وہ ایگزیما چلتا رہتا ہے اور ایگزیما بڑھتا رہتا ہے. جو ہی ایگزیما آپ کو لگے کہ کہیں پر آپ کے خارش ہو رہی ہے, ریڈنس ہو گئی ہے, وہاں پہ چھلکے اتر رہے ہیں, تو سمپل ایک تو یہ کام کریں کہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ گرم پانی کی بجائے لوک وارم واٹر سے نہائیں یا ہاتھ دھوئیں, مائلڈ سوپ استعمال کریں, اور سمپل کام یہ ہے کہ نہانے کے فوراً بعد یا ہاتھ دھونے کے بعد تھوڑی سی ویزلین لگا لیں اور صاف ستھرے رہیں. صاف ستھرے تو رہنے کا تعلق سے بہت زیادہ ایکنی سے نہیں, لیکن ہم مسلمان جو ہیں وہ اکثر زیادہ صاف ستھرے ہوتے ہیں دین مینی آف دا ادر پیپل آن ارتھ, اور اگر اس سے نہ ہو تو پھر اپنے معالج سے رابطہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, اٹ واز اے ویری انفارمیٹیو سیشن. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے جو ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے سیشن کے ساتھ آئیں گے. خواتین و حضرات ایک چھوٹی سی بریک لینی, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ندیم عباس لونے والا. بہت ہی زبردست ینگسٹر ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, بہت اچھا گاتے ہیں اور بہت ہی میوزیکل فیملی سے ان کا تعلق ہے. ان سے ملاقات کرائیں گے. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا. Jago, jago.